اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سید ندیم نیازی صاحب کے مقدمے کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں۔ یہاں رکے تھے، مگر پھر اس وقت جب اسلامی مشرق کا دل و دماغ صدیوں کے زوال و انحطاط کے باعث مزمل ہو چکا ہے، صدیوں کے زوال و انحطاط، تو یہ جو ہے ایک مفروضہ ہے، اس کے متعلق ضرورت ہے، کیونکہ مغربی استعمار کے غلبے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اسلامی دنیا جو ہے زوال و انحطاط کا شکار تھی۔ اگر شکار بھی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر میدان میں تھی۔ تو یہ لوگوں نے مفروضہ قائم کیا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اس فیکٹ یا اس حقیقت کی بنیاد پر کہ مغرب کو اب جو ہے غلبہ حاصل، لیکن یہ کہ غلبے کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ مطلب قوت کا توازن اتنا بدل گیا ہے کہ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب انگریز ہندوستان میں آئے تھے، ان کے ہتھیاروں میں اور ان کی ٹیکنالوجی میں اور جو مغلیہ ہندوستان کی ٹیکنالوجی، اس میں کوئی خاص فرق نہیں تھا، اور وہ وہاں تاجر بن کے آئے، اور اگر اس وقت وہ حملے کی نیت سے آتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کو شکست فاحش ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مغلیہ سلطنت مثلاً ایک ایسی سلطنت تھی جس پہ ان لوگوں کی حکمرانی رہی جو ان علاقوں سے آئے تھے، جو یعنی لینڈ لاکڈ علاقے تھے، سمندر نہیں تھا، تو ان کے دل و دماغ میں جو ہے بحری طاقت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اور ان کی حکومت بنیادی طور پہ جو ہے سمندر سے دور تھی۔ اس کے باوجود جو ہے عالمگیر کی جو چھوٹی سی اس کی جو کوسٹ گارڈ تھی اس نے 50 سال تک جو ہے ان کے حملوں کو روکے رکھا۔ تو اگر ان کی ایک مطلب یہ ہے کہ طاقتور بحریہ ہوتی تو یہ بہت ممکن تھا کہ انگریزوں کا جو ہے ہندوستان پر غلبہ بہت عرصے تک روکا رہتا ہے، یا اس سطح پہ نہ ہوتا جس سطح پہ ہوا۔ اور اسی نہج پہ ہم عالم اسلام کے دوسرے علاقوں کو بھی قیاس کر سکتے ہیں۔ تو مغرب کے غلبے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لازماً جو اسلامی ممالک جو ہیں وہ زوال و انحطاط کا شکار تھے، اور زوال و انحطاط ایک نسبی چیز ہے، اس کا تعلق وقت سے بھی ہے، اس کا تعلق آپ کس سے اس کا موازنہ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں اہم ہیں۔ مگر اس وقت جب اسلامی مشرق کا دل و دماغ صدیوں کے زوال و انحطاط کے باعث مزمل ہو چکا تھا، تو لوگوں نے جو ہے یہ ایک بطور مفروض، بطور حقیقت کے تسلیم کر لیا ہے کہ چونکہ مسلمان شکست کھا گئے تھے عسکری طور پہ اور سیاسی طور پہ، تو اس لیے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے افکار جو ہے وہ بودے تھے، یا افکار جو ہے اضمحلال کا شکار تھے۔ یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ اور جو مغرب میں تبدیلیاں آئیں وہ عام تبدیلیاں نہیں تھے، وہ یعنی ایسی تبدیلیاں جو ہزاروں سال میں ایک بار آتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں توازن قوت اتنا بدل گیا کہ مطلب یہ کہ اب کے کوئی بھی خیالات ہوں اس کے سامنے جو ہے ٹھہرنا بڑا مشکل تھا، جب وہ ایک لحاظ سے جو ہے ان کی وہ طاقت ہو گئی۔ ہاں، یہ کہ مسلمان جو انٹرنل کریٹیک، انٹرنل جو اندرونی تنقید ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ عثمانیہ سلطنت کی وغیرہ، وہ ایک اور چیز ہے، لیکن یہ کہ محض اس سے کہ مسلمان شکست کھا گئے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ ان کے افکار اضمحلال کا شکار تھے، یا وہ عمومی طور پہ جو ہے انحطاط کا شکار تھے، الا یہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ مطلب یہ کہ مادی قوت کا کم ہونا جو ہے کوئی زوال و انحطاط لازماً
اس کا مقصد ہے زوال و انحطاط ہے۔ بہرحال اس کو یہ نہیں دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے اس موضوع پہ۔ اہل مغرب کچھ اپنے غرور علم اور کچھ ذہنی تعصبات کے زیر اثر، جن کا تعلق قومی اور مذہبی رکابتوں سے، مثلا اہل یورپ کی یہی کوشش کہ فکر یونان اور فکر حاضر کی برتری بطور ایک امر واقع مسلم کی جائے، تسلیم کر لی جائے۔ تو جب ایک قوم جو ہے غلبہ پاتی ہے اور وہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی تہذیب کو بھی بڑا سمجھتے ہیں، اور گو کہ یہ استعماری غلبہ ہے، لیکن اس کی جو توجیہ ہے وہ افکاری ہے، تو وہ ظاہر ہے اپنے افکار کو غالب سمجھیں گے۔ تو یہ اس میں کوئی مطلب اچنبے کی بات نہیں ہے، ہر قوم یہ کرتی ہے، ہر استعماری قوم یہ کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر غالب تہذیب، استعمار سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ ہر غالب تہذیب جو ہے اپنے افکار کی فوقیت کی افکار کی فوقیت کی علمبردار ہوتی ہے، اور دوسرے افکار کو ان افکار کے تابع کرنا چاہتی ہے۔ تو اس میں مطلب یہ ہے کہ ایک اچنبے کی کیا بات ہے۔ ہماری تاریخ فلسفے کو جس انداز میں پیش کریں وہ بڑا گمراہ کن ہے، یعنی مطلب یہ کہ یہ مطلب یہ ہے کہ ایک فطری بات ہے جس طرح وہ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہماری تاریخ فلسفہ اور ہماری تاریخ کو مطلب یہ ہے کہ مغلوب تاریخ سمجھتے ہیں۔ تو وہ لیکن یہ کہ اصل مسئلہ یہ کہ ہم کس طرح اپنی تاریخ اور تاریخ فلسفہ کو دے رہے ہیں، اور ہوا یہ ہے کہ ہمارے اندر سے ایسے گروہ نکلے جنہوں نے مطلب مغرب کے غلبے اور اپنی مغلوبیت کو ایک حقیقت کے طور پہ تسلیم کر لیا، اور اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ کیونکہ ہم مغلوب ہیں تو ہمارے افکار بھی نچلے درجے کے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے جو ہے مغربی افکار کے تناظر میں اپنی تاریخ کو پڑھا، جنہوں نے پڑھا، اور بہت سے لوگوں نے تو پڑھے بغیر ہی مطلب یہ ہے کہ اس کی تعویلات شروع کر دیں۔ تو زیادہ تر جو مطلب یہ ہے کہ اسلامی تاریخ اور علوم کے بارے میں جو مغرب زدہ طبقات یا مغرب سے مرعوب ذہنیت کی جو تعویلات ہیں، وہ علم کی بنیاد پہ نہیں ہیں، مطلب وہ بے پڑھے یا آدھی پڑھے ادھ پڑھے کی بنیاد پہ جو ہے وہ ساری قائم کی گئی۔ اور یہ جو ہے مطلب یہ بھی مطلب یہ کہ ایک فطری بات ہے، یعنی جو مغلوب ذہنی طور پہ مغلوب ہوتے ہیں، وہ ان سے مطلب یہ توقع رکھنا کہ وہ کسی چیز کی نئی چیز کی بنیاد رکھیں گے یا کسی قابل قدر علمی اور عملی کاوش کے مہمیز ہوں گے، تو یہ ایک ایسی بات ہے جو مطلب یہ قرینِ قیاس نہیں ہے۔ بہرحال اس کا ہماری تاریخ فلسفہ جس انداز میں پیش کر رہے ہیں وہ بڑا گمراہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی اپنا فکر ہی نہیں تھا، جو ایک محمل سی بات ہے۔ یعنی مطلب اس کا مطلب تو یہ تھا، کس کا مطلب؟ یعنی مغربی جو تعویلات کر رہے ہیں، یعنی وہ مسلمانوں کا اپنا کوئی، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں زیادہ جو انہوں نے کیا وہ یونانی علوم کو جو ہے لیا اور اس کو ترجمہ وغیرہ کیا، ان کی اپنے اس میں جو عمل دخل ہے وہ زیادہ نہیں تھا، یعنی کوئی ان کی جدت نہیں تھی، اس میں کوئی اختراع نہیں تھا۔ تو اب آپ کو اس میں کیا یعنی مسلمانوں کا اپنا فکر ہے، تو اس میں دو طرح کی سوچ ہیں، ایک جو ہے وہ درست ہے اور دوسری درست نہیں ہے، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ مسلمانوں کا کوئی اپنا فکر نہیں ہے، محمل بات ہے کہنا۔ تو اس کی ضرورت یعنی جس چیز کی وہ بات کر رہے ہیں مسلمانوں کا
تشخص. اب مسلمانوں کا تشخص جو ہے علیحدہ تشخص اسی وقت ہو سکتا ہے جو ان کی فکر کا، یعنی فکر کی یونیکنس یا اس کی جو امتیازی اور علیحدہ حیثیت جو ہے تسلیم کی جائے. جس کو کہتے ہیں آئیڈینٹی. اب اس کو دو طرح سے لیا جا سکتا ہے. قومی تشخص یعنی مسلمانوں کا قومی تشخص بحیثیت ایک قوم کے یا ملت کے. اگر اس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ اسلامی قوم پرستی ہے جس کو ہم رد کرتے ہیں. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیے، مسلمانوں کو دوسری قوموں کی طرح ایک عظیم قوم سمجھا جائے اور اس کے قومی تشخص کی تحفظ اور اس کے نشو و نما کی فکر کی جائے، جیسے ہر قوم اپنے تشخص کو جو ہے قائم رکھنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کی عظمت کے لیے تگ و دو کی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ مطلب یہ ہے کہ وہ نفس پرستی اور آبا پرستی اور کی ایک شکل ہے. لیکن اسلامی تشخص کو، مسلمانوں کا تشخص اس بنیاد پہ کہ وہ ایک سچائی کے علمبردار ہے. تو یہ کوشش کرنا کہ تو پھر یہ قومی تشخص نہیں ہے بلکہ اس سچائی کا تشخص، تاکہ جو ہے شہادت حق کا کام جو ہے وہ انجام دیا جا سکے. تو یہ پھر اسلامی تشخص کو قائم رکھنے کی بات فی نفس ہی نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ حق ہے اور حق کو جو ہے باطل سے علیحدہ رکھنا، اس کا تشخص قائم رکھنا جو ہے ایک اہم فریض ہے. یہ جو ہے تو ان کو دو طرح سے لیا جا سکتا ہے، اور علامہ اقبال کے ہیں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. کہ اسلامی قوم پرستی بھی موجود ہے اور اس کا ادراک بھی موجود ہے کہ اسلامی قوم پرستی جو ہے اس میں وہ کوئی صحیح فکر نہیں ہے. تو ان کے یہاں پھر مطلب اسلام اور مسلمانوں میں فرق بھی موجود ہے، اور یہ ندی نیاز صاحب کے یہاں بھی ہے. تو اس کو ان دو چیزوں کو میں فرق کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک چیز صحیح ہے اور دوسری غلط ہے. حق کا تشخص قائم رکھنا ہے، یہ صحیح ہے. اس کا مسلمانوں سے بحیثیت ایک قوم کے کوئی تعلق نہیں، صرف وہ تو اس کا ایک وسیلہ ہے. تو جو بھی حق کا علمبردار ہوگا وہ جو ہے حق پہ ہے، اور جو حق کا علمبردار نہیں ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، وہ غلط ہے. اور اپنی قومی تشخص کو قائم رکھنا یہ فی نفسی ہی کوئی، یعنی مطلب یہ ہے کہ بحیثیت اسلام کے فی نفسی اس کوئی مطلوب چیز نہیں ہے، تاکہ مطلب یہ ہے کہ وہ حق کو قائم رکھنے کا کچھ حالات میں جو ہے وسیلہ ہو. تو یہ اہم چیز ہے. تو ہماری تاریخ فلسفہ جس انداز میں پیش کر رہے ہیں وہ بڑا گمراہ کرنا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا اپنا کوئی فکر ہی نہیں تھا، جو ایک معمول سی بات ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے ان کا اپنا کوئی فکر ہو فلسفے کے لحاظ سے. یعنی یہاں ہم فلسفے کی بات کر رہے ہیں، جس کو اسلامی مسلم فلسفہ کہتے ہیں، اور اس میں اور اسلامی فلسفے میں فرق کرنے کی ضرورت ہے. اب جو ہے مطلب یہ ہے کہ ابن سینا اور فارابی کے فلسفے کو آپ اسلامی فلسفہ تو نہیں کہہ سکتے، وہ مسلمانوں کا فلسفہ ہے، کیونکہ وہ مسلمان تھے. لیکن یہ کہ جب وہ فلسفہ انہوں نے اس کی نشو و نما کی تو بحیثیت ارسطو کے شاگرد کی بحیثیت اسلامی فکر کی بنیاد پہ تو نہیں کی. اس کے برعکس جو امام غزالی کا فلسفہ جو ہے وہ اسلامی فلسفہ ہے. تو مسلمانوں کے فلسفے کو بذات فی نفس ہی جو ہے اس
کی بڑائی بیان کرنا کوئی یعنی مطلب یہ ہے کہ مطلوب نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ قوم پرستی کی ایک شکل ہے، اس لیے کہ جس دستور حیات نے علم و عمل کی دنیا میں ایک بنیادی اور ہمہ گیر انقلاب پیدا کر دیا تھا وہ اسلام ہے۔ ہمہ گیر انقلاب پیدا کر دیا تھا جس دستور حیات، یا قرآن کی بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے افکار و خیالات کا ایک نیا اس سے افکار و خیالات کا ایک نیا رخ متعین نہیں ہو؟ نہیں، رخ تو متعین ہوا، لیکن وہ جو رخ متعین ہوا وہ اس کے علمبردار کون تھے، یہ اہم بات ہے۔ دیکھیں نا، اس میں پھر وہی فرق جو ہم نے کیا وہ اس کی یہ تفصیل ہے، اس کی طرف دوبارہ جانے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں نا، دستور حیات قرآن مجید نے تو مسلمانوں کا فکر، اسلام کا فکر، اس میں فرق ہے، کیونکہ ہمیں کسی کو مطلب یہ کہ اسلام سے نکلنا ایک بڑا مشکل کام ہے، اس کو یعنی ہمیں اس کی کوئی وہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہت سے مسلمانوں کے فکر جو ہے اسلامی فکر نہیں ہے۔ قرآن کا اثر ہوا فلسفے کے نشو و نما پہ، لیکن صرف ان فلسفیوں کے یہاں ہوا جنہوں نے قرآن کی روشنی سے قرآن جو ہے قرآن کے نور سے اپنے افکار کو منور کیا، جیسے امام غزالی ہو گئے، ابن تیمیہ ہو گئے، امام رازی ہو گئے، شریف جرجانی ہو گئے، سعد تفتازانی ہو گئے، علامہ سیوطی ہو گئے، اللہ صدرہ ہو گئے، یعنی جو مسلمان فلسفی۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی انہوں نے قرآن کے نور سے اپنے آپ کو منور کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے سب کی فکر جو ہے 100% صحیح ہے، کیونکہ انسان تو غلطیاں کرتا ہے۔ لیکن دوسرے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، ابن سینا اور فارابی وغیرہ، لیکن انہوں نے قرآن کے نور سے اپنے فلسفے کو منور نہیں کیا، انہوں نے صرف ارسطو اور افلاطون کے نور اور اپنی عقل اور اسلامی فکر کا اگر ان کی فکر پر اثر ہے تو وہ صرف ایکسیڈنٹل ہے، حادثاتی طور پہ۔ تو اس کو مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی تو ان کی فکر مسلمانوں کی فکر ہے اور اسلامی فکر ہے، ان میں فرق ہے۔ تو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ جس دستور حیات نے علم و عمل کی دنیا میں ایک بنیادی اور ہمہ گیر انقلاب پیدا، یہ کیسے ممکن ہے اس سے افکار و خیالات کا ایک نیا رخ متعین نہیں ہوتا؟ تو ہوتا ہے، یہاں ہوا ہے، یعنی مطلب جنہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے، اور جنہوں نے نہیں کرنے کی کوشش کی وہاں نہیں ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن جو دستور حیات ہے، اسی سے وہ کچھ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ جو اس کے نور کی عظمت کو سمجھتے ہیں ان کو ہدایت دیتا ہے، جو اس کے نور کی عظمت سے روگردانی کرتے ہیں اس کے مقابلے میں جو ہے یونانی جہالتوں کو جو فوقیت دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کرے گا، ان پر اس میں کیا شک ہے، اور کیا ان کو۔ اور اس میں صرف مطلب یہ ہے کہ ابن سینا اور فارابی کی بات نہیں ہے، جن کا مطلب یہ ہے کہ اسلام یعنی جنہوں نے مطلب یہ قرآن سے اخذ کرنے کی کوئی خاص کوشش نہیں لگتی کی ہے، لیکن جو لوگ مطلب قرآن کے ماہر تھے جیسے ابن رشد وغیرہ، انہوں نے بھی جب فلسفہ لکھا تو اس میں پھر قرآن سے کوئی نور ہدایت نہیں لیے، تو اس میں آپ دیکھیں ابن رشد حالانکہ وہ مالکیوں کا قاضی القضات تھا اندلس میں، لیکن جب فلسفہ لکھتا ہے تو وہ صرف ارسطو کے نور جہالت ظلمات ارسطو کی ظلمات کے اندر گھرا ہوا ہے، قرآن سے کوئی اس کی مدد نہیں لیتا، بلکہ قرآنی فکر پر اپنے ارسطاطالیسی جہالت کو جو ہے غالب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں امام غزالی، وہ بالکل مختلف ہے، وہ جب یعنی مطلب فلسفہ پڑھتے ہیں یا فلسفے پر تنقید، اس سب کا جو منبع ہے وہ قرآن مجید اور دستور حیات جس کا نام اسلام ہے۔ تو ان دونوں میں فرق کرنے کی کوشش کرنی ہے، صرف مطلب یہ ہے کہ آپ کا نام مسلمانوں جیسا ہے، یا ایون مطلب آپ قرآن کے بھی ماہر ہیں، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ضرورتاً آپ قرآن سے نور ہدایت بھی لے رہے ہیں ہر معاملے میں۔
اور اس لیے کہ جس تجربہ حیات نے علم و عمل کی دنیا میں ایک بنیادی اور ہمگیر انقلاب پیدا کر دیا، یہ کیسے ممکن ہے اس سے افکار و خیالات کا ایک نیا رخ متعین نہ ہوتا؟ یہ رخ متعین ہوا اور علیہ السلام کی ذہنی کاوش نے عقل و فکر کی رہنمائی جس نئے انداز میں کی ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے میراث فلسفہ کا پھر سے بالاستیاب مطالعہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، لیکن میں تو اس میں فرق کرنا چاہیے کہ اس میراث فلسفہ میں کون سی میراث جو ہے صرف قومی ہے اور کون سی اسلامی ہے، اور قومی کو اسلامی بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور اس کی بنیاد جو ہے قوم پرستی نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ اسلامی قوم پرستی ہی کیوں نہ ہو۔ پھر سے مطالعہ کرنا یہ ہمارا کام ہے، مستشرقین کا نہیں ہے۔ یہ صحیح بات ہے، ہم اپنی تاریخ افکار کو غیر اسلامی عناصر سے پاک کر سکتے ہیں، غیر اسلامی عناصر سے، یعنی مطلب یہ کہ ارسطاطیلیسی اور افلاطونی افکار، اور پھر مطلب یہ کہ جدیدی افکار یعنی امپیریسزم اور ریشنلزم اور کانٹینزم، ہیگیلینزم، ہم ہی وہ روایت اثر قائم کریں گے جس کا تعلق خالصتاً اسلامی فکر سے۔ خالصتاً اسلامی فکر کا مطلب ہے اس کی بنیاد قرآن ہے اور اسلامی علمی تاریخ، کیونکہ اگر آپ نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی اسلامی علمی تاریخ کے بغیر تو پھر آپ جو ہے قرآن کو سمجھیں گے غالب فکر کے مطابق، اور یہ بہت سے مسلمان متجددین نے سے یہ غلطی ہوئی، اور اس کتاب میں جیسے علامہ اقبال سے بھی اس معاملے میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، تو اس کو دیکھیں گے جب کتاب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں رکتے ہیں۔